اتنی بڑی سے بڑی ٹینشن ہونا، ٹائم سب سے بہترین مرہم ہے، یہ خوب یاد رکھو. جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا، جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو، اس کی حالت خراب ہو رہی ہو، میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں. یہ ٹائم گزار لو، اس ٹائم کو کیا کرو، گزارو بس. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا، حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں. یہ اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے، درد ہوتا ہے، لوگ ٹیکا لگاتے ہیں، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ داڑھ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا، داڑھ کا درد ہو رہا ہو، اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ. تو کیا کرتے تھے؟ 2-4 دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے. انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا باڈی، یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے، یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے. تو اللہ بھی تو ہے نا، اللہ کے میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا. جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں، لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں، جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں، یار کیسے نکلیں گے، کہاں جا کے سر مارے. کہہ رہے 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ، اس کے بعد یوز ٹو. کیا ہو گئے؟ ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا، 4 سال. کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ، اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفنس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا. میں نام نہیں بتاؤں گا، بدنام ہو جائے گا بیچارہ، ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو. مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے. خیر اس وقت کمارا تھا وہ، تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو. اچھا بھلا ڈیفنس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا. بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے، لگژری لائف اسٹائل میں پلا، زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے. کسی شبے میں اٹھا لیا اس کو. 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی. کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا، ایک پپو فیملی کا، برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال، لیکن کچھ چیزیں سنی نہیں تھی، علماء کی تقریریں، کچھ صبر سے متعلق، کچھ ایک کہ بھئی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے. بھئی قصور تو نہیں تھا اس کا، اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس پہ بھی اجر ملتا ہے. اللہ تھوڑی غافل ہے، ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے. خوب سمجھ لو، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے، یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے، ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے، غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے. تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو، کافر کو خوشی پہنچتی ہے کہتے بائی چانس، یہ ہو گئے میری لک ہے، وہ لک کہتا ہے اس کو، لک ہے. ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں، جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے. تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ، یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا. او بھائی تو نہیں جیتا ہے، یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا. بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا، سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے. اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے، اور اللہ پھر کہہ رہے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہمارا احسان ہے، تو اب اس احسان کا بدلہ دو. تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے، وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے. یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ؟ اچھا ہٹلر کتنا روتا رہا تھا آخری عمر تک، تبھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار 1 ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا، ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ 1 ہفتہ رہ گیا، پتہ نہیں پولینڈ ولینڈ کے کس کے چکر میں رہ گیا، تو وہ رشیا نہیں اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. تو روتا رہتا تھا وہ. ابے روتا رہتا نہیں، تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ. خیر تو توبہ کر لیتا. مسلمان ہوتا تو کیا کہتا یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے، اب توبہ استغفار کر لو. اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار، کچھ بھی ہو جائے. ہٹلر مسلمان ہوتا، کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا، بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتا چلتا، اللہ کیا کر دیتا معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے، اس نے قوم کا مجرم تھا، وہ اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں، اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی، تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ کر. انجام بھی برا، زندگی بھی بری. مسلمان کی زندگی بری ہو، کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. یار اللہ کو منا لو. اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا. خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا کہاں چلا گیا؟ جیل. اب علماء سے اس کا تعلق تھا، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے، کہ یار یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا. میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا 1 دن نہ بیٹھوں، میں ڈپریشن میں جانا
शुरू हो जाता हूँ। ये जो बंद कमरों में लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, पता नहीं कैसे हैं। नेचर से जिसको भी मोहब्बत होगी ना, वो धूप नहीं छोड़ सकता भाई। बकरियां मुर्गी अंडे नहीं छोड़ सकता, धूप नहीं छोड़ सकता वो। बकरियां मुर्गी तो चलो ज्यादा हो गया, लेकिन धूप नहीं छोड़ सकता वो। तो मैंने कहा 4 साल आप कैसे बंद कमरे में रहे हैं? और भी कैदी थे। कह रहे मैं 2-3 दिन तो टेंशन में रहा। फिर मैंने कहा अच्छा ये भी नहीं पता कि निकलेंगे कब यहाँ से। ये पता हो ना, आदमी कहता है चलो 4 साल में दिन गिनना शुरू कर दो। ये भी नहीं पता निकलेंगे ही भी नहीं निकलेंगे। कह रहे मैंने कहा जो होना था वो तो हो गया, अब हम तो जेल की दीवार तोड़ के भाग नहीं सकते। तो कह रहे मैंने क्या किया, फिर वहां पर मैंने उठक बैठक और एक्सरसाइज शुरू कर कि भाई टाइम क्या करो, पास करो। कह रहे उसका फायदा ये होता है 400 दफा मैं बैठ के, क्योंकि और तो कोई काम ही नहीं है स्टेमिना बनाने के अलावा। स्टेमिना बनाने के अलावा कोई काम है ही नहीं। अच्छा है बड़ा पावरफुल माशाल्लाह, कभी मिलो तो आप देखोगे बहुत ज्यादा सारी ताकत जेल में बनाई है उसने। कह रहा है मैं बैठ के लगाता था उन 4 फिर डिप्स लगाता था, पता नहीं कितने डिप्स लगा लेता था, एक्सरसाइज करता था। कह रहा उसका फायदा ये होता था इतना थक जाता था कि मुझे नींद खानदानी आती थी। जाहिर है नींद तो 20 बीमारी का इलाज है। डिप्रेशन खत्म करने का सबसे बेहतरीन जरिया ही गहरी नींद है। डॉक्टर डिप्रेशन के मरीजों को क्या देते हैं? नींद की गोलियां देते हैं कि सोता रहे बस, पता ही न चले पीटीआई आ रही है कि जेयूआई आ रही है कि मुस्लिम लीग आ रहे हैं, कि ये टेंशन ही खत्म, एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है छोड़ो। तो कह रहे मेरे साथ जो कैदी थे ना, वो बहुत से उसमें पागल हो गए, क्योंकि बैठे रहते थे, सोचते रहते थे हर वक्त दिमाग में ना क्या यहाँ से निकले कैसे। हालांकि बहुत से जुर्म करके आए हुए थे, ठीक है, उनका तो बनता था। तो कह रहे 4 साल के बाद रिहाई का फैसला हुआ। कह रहे हम जब बाहर निकले तो फिर दुनिया जन्नत लगी। फिर अब उसने 4 शादी अस्तगफिरुल्लाह की है, तो खैर की है, वाकई 4 की। कह रहे उससे मुझे पावर क्या मिली? कह रहे हम तो मुजरिम थे नहीं, हम जब बाहर आए ना हमने कहा अच्छा ये होता है, टोटल सजा क्या है, कुछ भी कर लो ये है। तो कह रहे मेरे अंदर इतना स्टेमिना पैदा हो गया दुनिया में कुछ कर गुजरने का। आपको पता है जेल हमारे मुजरिम बनाते हैं, जेल में जाके ना स्टेमिना बढ़ जाता है मुजरिम का, समझ रहे हो? एक तो उसको ये पता होता है आइंदा इस तरह से काम करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे, इस तरह से किया तो पकड़ा गया था ना, अब ये वाली गलती नहीं करनी। तो इसलिए शरीयत में जेल की सजा नहीं है, शरीयत में है कि उसी वक्त निपटा दो। चोरी की हाथ काटो, चलो भाई निकल पतली गली से, शाबाश। हम क्या करते हैं, चोरी की जेल। तो कहता है यार उस दिन वो सीसीटीवी कैमरा देखना भूल गया था मैं, आइंदा थोड़ा ख्याल करूंगा। फिर वहां सारे चोर ही बैठे होते हैं, कोई नेक आदमी तो आया नहीं होता जेल में। तो चोर आपस में उनकी क्या डिस्कशन होगी, वो तहज्जुद की बातें थोड़ी करेंगे। वो अभी तूने क्या करता है, वो मैंने इतने बंदे मार दिए, आपस में उनका गैंग बनता है। फिर आपस में नंबर एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं कि जब बाहर निकलेंगे तो फिर देखते हैं हम। और 4 साल में 10 साल में किया कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ करने की सलाहियत उनमें वैसे ही खत्म। वहां जाके कोई ये थोड़ी कि वो मास्टर्स कर रहे थे या पीएचडी के स्कॉलर बन के बाहर आए, या कोई इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली, अब बाहर जॉब मिलेगी। 4 साल 8 साल जिंदगी बेहतरीन उनके वैसे ही बर्बाद हो गए। अब उनके पास कमाने के लिए चप्पल चोरी के अलावा और कोई रास्ता होता नहीं है, या बाकी चोरियां डकैतियों के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होता उनके पास। तो निजाम इतना गंदा है, इसलिए इस्लाम ने सजा रखी है, उसमें उधार नहीं रखा। किसास है, साबित हो गया कि भाई इसने बंदा मारा है, फौरन पकड़ के वारिसों के हवाले किया जाएगा, भाई तुम्हारा बाप मारा है, तुम बताओ क्या करना है। अब वो फैसले में देर कर रहे हैं तो उस दौरान जेल में बंद किया जाए, भाग ना जाए। जेल में उसको तमाम सहूलतें दी जाएंगी, भाई ये बंदा है भागेगा नहीं, जल्दी 1 हफ्ता है आपके पास, फैसला करो, गर्दन उड़ानी है या इससे बार्गेनिंग करनी है। तो बार्गेनिंग में जो टाइम लग रहा है उस दौरान जेल में रहे, एक अलग बात है। एक आध सऊदी अरब में ऐसा ही होता था, आपका पता नहीं क्या हो रहा है किसास। अब 1 हफ्ता उसके बाद सर कलम करना है, चलो भाई उड़ा दो सर। सर नहीं कलम करना, पैसे लेके छोड़ना है, पैसे ले भाई, और जो भी रहन के तौर पर उसकी प्रॉपर्टी रखवाई, चल भाई निकल, खत्म। हमारी अदालतों पे बोझ कितना है देखो, 20-20 साल पुरानी फाइलें जज के पास पड़ी हुई होती है। इस्लाम में किसास है। दांत तोड़ दिए, टाइम नहीं है भाई, कौन सा वाला दांत तोड़ा, ये वाला, अब बता दांत तोड़ना है इसका। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कितना जबरदस्त वाकया है। हदीस में आता है हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो फुप्पी थी ना, किसकी? हजरत अनस इब्न मालिक की फुप्पी। हजरत अनस नबी के खादिम थे। इन फुप्पी ने अपनी बांदी को मुक्का मारा या थप्पड़ मारा, तो वो बांदी का दांत टूट गया। जो लौंडी थी ना बांदी, उसका दांत टूट गया। तो नबी के पास केस आया, तो आपने फरमाया अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करूंगा। तो किताबुल्लाह तो यही कहती है दांत के बदले दांत। तो अब बड़े मसला हो गया कि भाई ये तो इतने खानदानी लोग हैं, और बांदी ये तो लौंडी है, लौंडी का दांत टूट गया, मुलाजिम को थप्पड़ मारा, दांत टूट गया, तो अब सेठ साहब का भी दांत तोड़ा जाए क्या? गोरों के ऐसा कोई कानून नहीं है इस्लाम में कि भाई दोनों इंसान है तो दोनों के दांत की सेम वैल्यू है। तो नबी ने फैसला किया दांत के बदले दांत तोड़ा जाएगा। ये भी नहीं देखा कि अनस इब्न मालिक मेरे शागिर्द हैं, 10 साल मेरी खिदमत की है,
تم اتنی خدمت گزار ہیں تو ان کی پھوپھی کے ساتھ میں رعایت کروں؟ فرمایا نہیں، میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق. تو کتاب اللہ میں کیا تھا؟ دانت. اچھا باندی کو یہ توقع نہیں تھی کہ میری جو مولا ہے، آقا ہے، اس کے دانت توڑے جائیں گے؟ ان لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی. تو جب نبی نے فیصلہ کیا نا تو پھر انہوں نے معاف کر دیا کہ بھئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری مولا ہے، مالک نعم ہے، اس کا دانت کیسے توڑ سکتی ہوں؟ تو پھر انہوں نے خود ہی معاف کر دیا. تو پھر نبی نے، کیونکہ اس کو حق ہے، تو کیس 2 منٹ میں کیا ہو گیا؟ ختم. اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا ہماری پاکستانی حکومت ہوتی، اب تک چل رہا ہوتا وہ کیس. دونوں مر چکے ہوتے، دونوں قبروں میں جا چکے ہوتے، ابھی تک ان کے دانت کے کیس کی فائلیں بولو موجود ہوتی، اور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا کون سا والا دانت ٹوٹا تھا، ہلا تھا یا ٹوٹا تھا، ان کے مکے سے ٹوٹا. ایسا گندا غلیظ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے، اس میں انصاف کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو اسلام نے کیش سزائیں رکھی ہے، ٹھک 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 کر کے، کہ بھائی تھپڑ کے بدلے میں کیا ہے؟ تھپڑ. تو قصاص کا نظام رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے بڑا زبردست. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کیا زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑی ہے، تم کورٹ میں جاؤ گے جی اس نے آنکھ پھوڑی ہے، یہ ثابت کرو گے، دلائل سے ثابت کر دیا، کورٹ کہے گی تو بھی پھوڑ دے اس کی یہ والی آنکھ. البتہ یہ کام ڈاکٹر سے لیا جائے گا، ویسا نہ ہو پھوڑنے پھاڑنے میں کچھ اور ہی نہ پھوڑ پھاڑ دے، اتنا لمبا چھرا مارے کہ پیچھے سے ہی نکال دے. تو اس میں ماہرین سے مدد تو لی جائے گی، لیکن یہ ہوگا بھئی آنکھ ضائع کی ہے تو تمہاری بھی آنکھ ضائع کی جائے گی. دانت توڑا ہے، سن بسنی، دانت کے بدلے دانت. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے. یہ ہوتا ہے انصاف. اٹ از کالڈ انصاف. اس میں جس نے جرم کیا، شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یورپ امریکہ میں ہوتا ہے پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے، کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے، آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری سزا ملے گی. تبھی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا ہو جائے گی طلاق. کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو. تو اگر شراب کسی نے خود پی ہے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات اس کے کالعدم ہوں گے تو بندہ مارے گا. شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا. حالانکہ قصاص تو ایسی چیز ہے جو شبہ سے بھی ساقط ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے ڈنڈا گھمایا، کسی کے سر پہ پھوڑ دیا، وہ مر گیا، تو قصاص نہیں ہے، آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، دیت دی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو، غلطی سے بندہ مر گیا ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا تھا قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی، تو وہ بندہ ہی مر گیا. اب اس میں قصاص تھوڑی ہے بھائی، ہم نے جان کے تھوڑی مارا ہے. تو ڈنڈے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پتھر مار رہا ہو، تم قتل کی ارادہ نہ ہو. آلہ جارحہ جسے کہتے ہیں نا، جو قتل ہی کے لیے بنے، بندوق ہے، چاقو ہے، اس سے کوئی مارے گا تو قصاص ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں ڈنڈے سے کسی نے مارا اور دلائل سے پتا چل گیا کہ اس کی نیت ہی قتل کرنے کی تھی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو ہے نا، جب قتل کے لیے آلہ جارحہ کا ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے، میں بات ہی پتہ نہیں بھول گیا جو بتانا چاہ رہا تھا. یہ میں نے ڈنڈے والی مثال کیوں دی ہے؟ ہاں دیکھو، میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قاتل کو. اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو، غلطی سے بندہ مر گیا ہو، یہ تو سر پھوڑنا چاہ رہا ہو، خالی تھپڑ مارنا چاہ رہا ہو. لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاقو سے یا بندوق سے، یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی. حالانکہ یہ زیادہ فیور بنتا ہے، یار اس کی نیت تھوڑی تھی، تو پی کے ٹہل رہا تھا. تو احناف یہی کہتے ہیں، امام حنیفہ، کہ جب قاتل کو شراب کے بعد اتنا سا فیور نہیں دیا جا رہا، حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو طلاق تو قصاص سے کم درجے کی چیز ہے. اس میں اگر کوئی پی کے طلاق دے گا نا تو ہو جائے گی. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے اس جرم کو فیور نہیں دیا جائے گا اس پہ. کیونکہ پی کیوں تو نے؟ وہ کہہ سکتا ہے نا میں تو پی ہوئی تھی تو مجھے کیا پتا. پینے سے پہلے تو تجھے پتا تھا نا، پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، بندہ بھی مر سکتا ہے، بیوی کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے. یا ایک مشہور سوال ہے کہ پی اس نے سزا بیوی کو کیوں دے رہے ہو؟ تو طلاق میں شریعت نے مرد کے تصرف کا اعتبار کیا ہے. اس میں عورت کی پوزیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مظلوم تھی یا ظالم تھی، مرد کی. کیونکہ طلاق کہتے ہیں مرد کی ملکیت سے چیز کا نکلنا، اس میں شریعت نے یہ سمجھا ہے نقصان مرد کا زیادہ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ بیوی کو طلاق دیتے تو بھی تو عورت کا کیا قصور ہے، لیکن پھر بھی ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں شراب پی کے دے رہا ہے تو بطریقہ اولا ہوگی. آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور پھر لوگ فتوے دائیں بائیں سے لے آتے ہیں
کہ جی وہ فلاں نے سعودیہ کے مفتی نے فتویٰ دیا طلاق نہیں ہوئی چونکہ پی وی تھی، فلاں نے فتویٰ دیا. آج کیا ہوا ہے، ایک آدمی نے کھڑے کھڑے بیوی کو 6 طلاقیں دی ہیں، سب نے یہاں کے مدارس نے فتویٰ دیا طلاقیں ہو گئی ہیں. سعودیہ کے کسی مفتی سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کی، اس مفتی نے بولا کہ میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا، کوئی طلاق نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال سے جو اسلامی قانون مرتب ہوا ہوا آ رہا ہے، اس جاہل آدمی کو وہ پتہ نہیں ہے اور یہ اٹھ کے آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے. یہ جو کہتے ہیں نا فقہ شقہ نہیں مانتا، اس کا مطلب ہوتا ہے سارے گھاس کھا رہے تھے، ہم اکیلے آئے ہیں دنیا میں جو اب قرآن و سنت کو ہم نے سمجھایا. خیر تو کہاں سے کہاں چلی گئی، بہت اسپیڈ مار رہا ہوں آج میں. ہاں بہادر آباد سے پھر وہ جیل سے نکلے. ہاں تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نظام کتنا بہتر ہے یار. زنا کیا ہے 100 کوڑے مارو، چھوڑ دو بس اس کو، پھر ملامت نہ کرو اس کو. شادی شدہ نے زنا کیا رجم کرو، قصہ ختم، چلو بھائی. کمارے نے زنا کیا 100 کوڑے دونوں کو چترول لگاؤ اور چھوڑ دو. کسی نے زنا کی غلط تہمت لگا دی 80 کوڑے لگاؤ، چھوڑ دو. چل بھائی کیس نہیں ہے لمبے لمبے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو لمبے لمبے کیس نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار، اللہ بچا کے رکھیے. جیلوں سے اللہ بچائے، جیلوں میں خارج کی بیماریاں لگتی ہیں، پتہ ہے آپ، ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. گندگی کا ایک نظام ہے، بہت ہی گندا نظام ہے جیلوں کا. تو وہ صاحب جیل میں 4 سال جب کاٹ کر آئے تو کہہ رہے ہیں میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا. لیکن چونکہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا، جب 2 نمبر نہیں تھا تو برائیوں کی طرف نہیں گیا، اچھائیوں میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا. تو اچھائی آپ کو بتائے، جس نے میرے بیان سنے ہو ایک اچھائی تو اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ شادیاں میں نے 4 کرنی ہے. تو کہہ رہے میں جیل سے باہر نکلا نا، بیانات میرے سنے میں تھے، کہتا میں نے سوچا کہ اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیوں سے، کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں کہہ رہے میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں. کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا، میرے ٹینشن کی ایسی کی دیکھو اس نے صبر کیا نا تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا، مفید. اگر صبر نہ کرتا، جلد بازی والا کام کرتا، جیل میں بیٹھا رہتا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، اللہ کو میں ہی ملا تھا. کبھی حکومت کو گالیاں دیتا، کبھی پولیس کو گالیاں دیتا، کبھی فوج کو گالیاں دیتا، کبھی عمران خان کو، کبھی مسلم لیگ کو، کبھی کس کو. ان پہ کچھ بھی اثر جو بھی نہیں رینگتی ان کے اوپر، کیا خیال ہے، ان پہ جو بھی نہیں رینگتی، کسی پہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اور اللہ کو بھی ایسے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ بولا بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا، جو میرے بس میں نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا. کہ اگر آخرت نہیں ہے اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے، مر کے مٹی ہو کے ختم ہو رہے ہیں لوگ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے اور برے کا انجام سیم ہے. کوئی برے سے برا بن جائے کچھ نہیں ہونے والا، اچھے سے اچھا بن جائے کچھ بھی نہیں ہونے والا، بلکہ برا زیادہ مزے میں ہے. برا آدمی زیادہ مزے میں، مر کے مٹی ہو کے کیا ہونا ہے، ختم. اس بات کو قرآن بہت سارے الفاظ میں مختلف انداز میں بیان کرتا ہے. اس پر تو بہت تفصیل سے بہت دفعہ بات ہو چکی. اب قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے مفاد پہ اس سے زد پڑتی ہے. کسی کو فائدہ ہوگا، کسی کو نقصان ہوگا. جس کو فائدہ ہے وہ کہے گا ویلکم، بہت کیا بات کی مفتی صاحب نے، زبردست. جیسے جس کا دوسری کا پہلے سے ارادہ ہو وہ میری 4 شادیوں کے بیان پہ فوراً متفق ہو جائے گا، چاہے ایک بھی دلیل نہ سنی اس نے. یہ زبردست بات کی، یہ مفتی ہے جو ممبر پہ حق بولتا ہے. لیکن آپ کا بہنوئی یا داماد دوسری کرنا چاہ رہا ہو، آپ پہلے ہی اس کو روک رہے ہو اور اوپر سے ہمارا بیان 4 شادیوں کے فضائل پر ہو گیا، تو آپ بولیں گے انہی مفتیوں نے گھروں کو اجاڑا ہے، انہی مولویوں نے گھروں میں آگ لگائی ہے، یہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ کچھ کرتے ہیں. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اب یہ شادیوں کی بات نہیں کر رہا. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی مثال دی جا سکتی. تو انسانی عادت ہے کہ جس نظریے پر جس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے وہ آرام سے قبول نہیں کرتا، اور جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے زندہ باد، بہت زبردست. اچھا بعض دفعہ جب آپ کوئی تھیوری پیش کرتے ہیں، کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں تو سامنے والا مخالفت کرتا ہے، حالانکہ اس کے مفاد پہ زد نہیں پڑ رہی ہوتی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، پھر بھی وہ مخالفت کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے خلاف ایک بات پیش کر چکا ہوتا ہے. اب اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے جو سامنے والا کر رہا ہے، لیکن وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. یہ بہت بڑی قسم ہے گمراہی کی جو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پھیلی ہوئی ہے. یہ والی گمراہی بھی کم نہیں ہے، یعنی آپ کے مفاد پہ اس سے کوئی زد نہیں پڑ رہی، کوئی آپ کا نہ پیسوں کا مسئلہ نقصان ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن چونکہ آپ اس کے خلاف بول چکے ہیں، تقریر کر چکے ہیں یا کہیں بحث کر چکے ہیں، اب آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے
تسلیم کر لینے میں. مثال واضح, جیسے میں المہند المفند پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر آپ چیلنجز پہ بات کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ آپ کو ایسے پھینک چکے ہیں لمبی لمبی کہ اب آپ کو پتا ہے پکڑے جائیں گے سیدھا سیدھا. تو ہونا تو یہ چاہیے, آئیے میری غلطیاں بتائیں بھائی, مجھے تو بہت, میں تو سب کو کہتا ہوں یار میری غلطی بتاؤ, کوئی بات میں نے غلط کی ہو ممبر پہ تو بتاؤ, میں رجوع کروں گا, اس میں کیا جا رہا ہے بھائی. لیکن یہ رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا کسی کے کہنے پہ, اور خاص طور پر ایسے کہ جس کو آپ اپنا حریف سمجھتے ہو, مخالف سمجھتے ہو, اس کے کہنے پہ رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. یہ ظرف بہت کم لوگوں کو اللہ نے دیا, اور وہی حق پرست ہوتے ہیں, وہی حق پرست ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر کا کمال کیوں ہے, صحابہ میں سب سے اونچا مقام کیوں ہے کہ نبی کی دعوت پر پہلی دفعہ میں ہی لبیک کہہ دیا انہوں نے. اپنے باپ دادا کی رسومات, اپنا کلچر, خاندانی پرمپرا, اس کو ذرا بھی رکاوٹ نہیں سمجھا, اور بھی ایمان لائے مگر تھوڑا سا سوچ کے, پہلے دشمنی کی, مخالفت کی, اس کے بعد جا کے ان کی سمجھ میں آیا. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں حضرت ابو بکر سب سے پہلا نمبر لے گئے. جہاں دعوت سنی کا کہ 100% ایگری, حالانکہ وہ بھی اسی ماحول میں تھے, ان کے باپ دادا بھی وہی بت پرستی کرتے آ رہے تھے, مگر حق میں خاندان اور معاشرے کو ذرا بھی رکاوٹ نہیں بنایا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, اسے خوب اچھی طرح سمجھیں. اصل لبرل لوگ پتہ ہے کون ہیں؟ جو اسلام کو فالو کرتے ہیں, یہ ہے لبرل لوگ. باقی ذہنی غلام ہیں. لوگ کہتے ہیں نا مذہب آپ کو ذہنی غلامی میں ڈال دیتا ہے, آپ ذہنی طور پر مذہب کے غلام بن جاتے ہیں. اور لبرلزم کسے کہتے ہیں؟ آزادی, کسی ایک نظریے کے آپ غلام نہیں ہیں, پابند نہیں ہیں. یہ بات 100% غلط ہے. مذہب آپ کو ہر قسم کے نظریات سے کیا کرتا ہے؟ آزاد. حق کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو آپ کو حق لگے اس کو فالو کرو, اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تم براڈ مائنڈڈ ہو کے, نیوٹرل ہو کے غور کرو گے تو تمہیں اس کے علاوہ کچھ حق لگے گا ہی نہیں. اور جتنے لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ بات براڈ مائنڈڈ ہونے کی, لبرل ہونے کی کرتے ہیں, مگر وہ حقیقت میں لبرل ہوتے نہیں ہیں. وہ ایک نظریے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے یہ 100% غلط ہے, مگر چونکہ وہ نظریہ لبرلزم کی پہچان بن چکا ہوتا ہے تو اس پہچان کی وجہ سے وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا تو ہم پر فنڈامنٹلسٹ ہونے کی چھاپ لگ جائے گی, بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر فار ایگزامپل سے مجھے پتا ہے ایک لفظ یاد آتا ہے. ہمارے بھائی کی شادی تھی بچپن میں, اس میں مس گیدرنگ تھی, میں نہیں گیا تو میں خاندان میں بڑا بدنام ہو گیا تھا نا, فنڈامنٹلسٹ, اور بھائی کی شادی میں نہیں گیا. تو ہمارے ایک رشتے دار ہیں, وہ انگلش بہت بولتے تھے, ابھی بھی بولتے ہیں, اللہ ان کی عمر برکت ہے. تو وہ جب بھی کوئی مثال دینے ہوتے نا, فار ایگزامپل میں میری مثال دیتے جیسے تم شادی میں نہیں گئے چھیڑنے کے لیے, اور یو سیٹ اے بیڈ ایگزامپل, کو جس طرح کا اسٹرکچر استعمال کرتے تھے, تم نے ایک بہت بری مثال قائم کی ہے. تو جب بھی میں یاد ہوں نا فار ایگزامپل, مجھے وہ واقعہ ان کا یاد آ جائے. وہ تھوڑا سا مجھ پہ طنز کرتے تھے جیسے آپ نے بدتمیزی کی اور نہیں گئے. اب دیکھو میں ایک مثال دے رہا ہوں. پردے دار عورتیں غلام سمجھی جاتی ہیں جو پردہ کرتی ہیں, فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست. لبرل عورتیں کیا ہیں؟ آزاد, جو بے پردہ کو کسی کی پابند وابند نہیں ہے. حالانکہ اللہ کی قسم یہ پابند ہیں. ان کو دلائل کی دنیا میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پردہ اصل ہے, مگر ذہنی غلامی مغرب کی ہے. یہ اپنے اوپر مذہب کی چھاپ کو برداشت کرنا پسند, یہ اس میں ان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے مذہبی خاتون ہیں. اس چھاپ اور اس تانے سے بچنے کے لیے, جو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے تانا, اس سے بچنے کے لیے ان تمام دلائل کو ایک طرف رکھا اور مغرب کی ذہنی غلامی اختیار کی انہوں نے. جو عورت پردہ کر رہی ہے وہ کلچر کو فالو نہیں کری, وہ لبرل ہے. وہ کہتی دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ پردہ اسلام کا حکم بالکل ٹھیک ہے. جو کلچر کے اگینسٹ چل رہا ہے اس کو کہہ دیا کہ وہ لبرل نہیں ہے, اور جو کلچر کا غلام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لبرل ہے. تو وہی ہے نارنگی, رنگی کو نارنگی کہہ رہے ہیں, جو انتہائی کلرفل اورنج ہے نا اس کو نارنگی کہتے ہیں, حالانکہ اس میں تو رنگ بھرا ہوا ہے. اور جو دودھ کو پکا مکا کے جو اصل مال نکلا ہے اس کو کھویا کہتے ہیں, گویا کھو دیا ہم نے. تو اور جو چلنے والی چیز ہے اس کو گاڑی, جو گاڑی کسے کہتے ہیں؟ جو گاڑ دی جائے زمین, چلتی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ گاڑی. کھوپڑی میں آتی ہے چیزیں. تو الٹی چل رہی ہے دنیا. تو اسلام جتنا لبرلزم کی دعوت دیتا ہے نا آپ کو براڈ مائنڈڈ ہونے کی, اتنا دعوت تو دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا. تبھی تو قرآن بار بار عقل استعمال کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. قرآن کہہ رہے اس میں کھوپڑی استعمال کرنے والوں کے لیے نشانی ہے, جو اندھے مقلد ہوتے ہیں, کلچر کو فالو کرتے ہیں, ذہنی غلام بنے ہوئے, ان کو اس سے ہدایت ہی نہیں ملے گی قرآن سے. اس قرآن سے ہدایت ان کو ملے گی جو براڈ مائنڈڈ ہو کے غور فکر کرتے ہیں, کسی نظریے کے پابند نہیں ہے, بالکل ذہنی, ہر قسم کی ذہنی غلامی سے آزاد ہو کے جو سوچے گا اسے اس قرآن سے گائیڈنس ملے گی. قرآن اس کو سیدھا راستہ
دکھائے گا, بتائے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اس کی سمجھ میں آئے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلچر میں, جس معاشرے میں آئے نا اسلام کی دعوت لے کے, اس میں اسلام کی دعوت بالکل یو ٹرن لینا تھا. یعنی کلچر جس طرف جا رہا ہے اس کے بالکل اگینسٹ, بالکل اپوزٹ. کلچر سینکڑوں خداؤں کا قائل تھا. اسلام نے کہا عقل استعمال کرو. قرآن کے اکثر دلائل عقلی ہیں, یعنی عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. قرآن کہہ رہے عقل سے سوچو, اگر اس زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. ایک گھر میں 2 سربراہ ہوں تو گھر کیا ہو جاتا ہے؟ برباد. تبھی تو ہو رہے برباد, پتہ ہی نہیں چل رہا باپ ہے کون, میاں کون ہے. ابھی وہ امریکہ سے ایک دوست آئے ہوئے ہمارے, پتہ نہیں بیان میں بیٹھیں کہ نہیں بیٹھے, وہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں جو بیوی ہے وہ میاں ہوتی ہے, جو میاں ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جو لگ رہا ہے اشارہ ہوتا ہے. اس کو اتنے حقوق دے دیے انہوں نے کہ مرد اگر ہاتھ اٹھا لے وہ تو گیا, عورت چتروال لگا لے تو کوئی اتنا بڑا کیس نہیں بنتا اس سے. تو گھر کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے, نہیں ہے تو آج سے بنا لے جا کے, الیکشن کروا دیں, بے شک بچے کو باپ بنا دیں لیکن بنائیں کسی کو ضرور. یہ جو گھر میں اتنے فسادات ہو رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ایک امیر کی اطاعت, اللہ نے تو بنا دیا شوہر کو نا, باپ کو بنا دیا, شوہر کو بنا دیا, لیکن اگر آپ کو اللہ والا حساب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو چلو یار الیکشن کرا کے بیوی کو بنا دو, بچے کو باپ بنا دو, لیکن جب اختلاف ہوگا تو چلے گی کس کی؟ ایک کی. اس سے گھر میں سکون ہوگا. اس کے علاوہ تعویذ گنڈوں سے وظیفوں میں ٹائم ضائع مت کرو, کخ بھی نہیں ہونے والا اس سے. ایک تو لوگوں کو صحیح حل بتایا نہیں جاتا, اوپر سے وظیفوں میں لگا کے جو اصل حل ہے اس سے اور زیادہ غافل کر دیتے. میں وظیفوں کے مخالف نہیں ہوں, پڑھ لیں, اچھی بات ہے, اللہ کا نام لینے کی توفیق مل رہی ہے, لیکن یہ حل نہیں ہے. اور ہمارے ملک بھی کیوں نہیں چل پا رہا ہے پتہ ہے؟ ایک آدمی کے ہاتھ میں پاور ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کس کمبخت کا کام سڑکیں ٹھیک کرنا ہے, گٹر کے ڈھکن کون لگائے گا, کس کو گالیاں دے, کس کو برا کہیں. جب بھی آپ کراچی میں امن کی بات کرو تو یہ فلاں کا شعبہ ہے, ابے بھائی یہ سڑک بنا دو, یہ فلاں کا, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہیڈک کس کا ہے, یہ فلاں وزارت کا ہے. یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کس کے سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے ابھی خاندانی نظام کی تباہی والا, اس میں پی ٹی آئی کو گالیاں دینی ہے یا مسلم لیگ کو دینی ہے یا نون لیگ کو دینی ہے, کس کو گالیاں, یہی نہیں پتہ چل رہا. اس کا ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان ہے یا کون ہے, یہ پتہ ہی نہیں چل رہا. وزیر اعظم کو برابر بولو بھائی میرا کیا اس سے, وہ تو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے, مجھ سے پوچھ کے تھوڑی ہوا ہے. تو عجیب کھچڑی چل رہی ہے. جس قوم میں, جس ملک کو یہی نہیں پتا ہو کہ کس کے ذمے کیا کام ہے, اس میں ترقی کے خواب دیکھنا حماقت ہے. تو صدارتی نظام ہونا چاہیے جیسے امریکہ میں ہے, ہر چیز کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ نکلتا تھا, صحیح ہے نا. تو یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک متحدہ عرب, بات ہٹ رہی ہے موضوع سے لیکن کسی حد تک موضوع ہی پہ ہو رہی ہے. یہ متحدہ عرب امارات سے نا ایک صاحب, میں لاہور کے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا گھر والوں کے ساتھ ٹرین میں واپس آ رہا ہوں, تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے عربی, ٹوٹی پھوٹی اردو بھی آتی, مجھے دیکھ کے پہچان گئے, کہنے لگے آپ فلاں. میں نے کہا جی ہاں. عربی بڑی اچھی تھی ان کی, عرب متحدہ عرب امارات کے تھے. تو انہوں نے بتایا پتہ نہیں وہاں کی آرمی میں ہے یا کس میں ہے, کیا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ یار یہ عجیب ملک ہے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں UAE میں جو بھی مسئلہ ہو ذمہ دار بادشاہ ہوتا ہے, اور بادشاہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو پورا کرنے کی کوشش. کہہ رہے مجھے یہاں اتنے مہینے ہو گئے, مجھے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس کام کا ذمہ دار ہے کون, پکڑے کس کو جا کے, اور اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں, سیاسی جماعتیں. مثال کے طور گٹر اگر کھلے ہوئے ہیں نا, لوگ گر رہے ہیں اس میں, تو جس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ اس کو گالیاں دینا کہ دیکھو یہ گٹر کھلے ہوئے ہیں فلاں کے دور حکومت, حالانکہ وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے اس کا بعض دفعہ. تو کچھ عجیب گند بچا ہوا ہے یار. یہ وہ حیران ہو رہا تھا, کہہ رہے تم لوگ چل کیسے رہے ہو, تمہارا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اتنے محکمے بنے ہوئے ہیں اور ہر محکمے کا بڑا ہی الگ ہے کوئی. یہ بربادی ہے. مسلمانوں کا تو ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا یار, ایک خلیفہ ہوا کرتا. چلو اب پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایک خلیفہ نہیں ہے, تو ایک ملک کا تو کم از کم ایک خلیفہ ہو نا, کہ ہر چیز کی رسپانسبلٹی بالآخر اس خلیفے کی ہو. اس خلیفے کو آپ وزیر اعظم بول دو, صدر بول دو, ہمیں ناموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو صدر مملکت بول دو, پریزیڈنٹ بول دو, وزیر اعظم بول دو, پرائم منسٹر, کچھ بھی بول دو آپ اس کو, خادم القوم بول دو آپ اس کو, لیکن ایک آدمی کیا ہونا چاہیے, اختیارات کس کے پاس ہوں, ایک آدمی. یہ اسلام کا مزاج یہ ہے. خیر, تو ابھی بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ آج پراٹھا کھایا ہوا نا, تھوڑا اسپیڈ تیز ہے میری. ابھی میں نے ویسے تو صبح کھاتا ہوں, آج میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی پھوڑ دیا. کیا ابے کچھ منہ سے تلفظ کے ساتھ بولو نا ایسے کیا. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے کتنی زبردست دلیل دی ہے شرک کے خلاف. یہ عقل استعمال کرنے کا حکم دیا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی خدا ہوتے, یعنی ایک خدا کے علاوہ بھی خدا ہوتے, اللہ فسدتا, اس کا نظام کیا ہو جاتا, تباہ و برباد. ایک دن نہیں چلنی تھی, کیونکہ ایک گھر سربراہ کے بغیر نہیں چلتا, ایک ریاست سربراہ کے بغیر نہیں چلتی, تو اتنی بڑی کائنات ایک مینجمنٹ کے بغیر کیسے چلے گی.
बर्बाद हो जाता। तो ये तो खोपड़ी इस्तेमाल करने का कुरान कह रहा है ना। तो जो लिबरल आदमी है ना, जो जहनी गुलाम नहीं है, ना अंग्रेज का गुलाम है, ना जापानीज का गुलाम, ना साइंसदानों का गुलाम, ना डॉक्टरों का गुलाम, उसकी खोपड़ी यहां क्या करेगी? काम करेगी। कुरान कह रहा है हम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून। इसमें कुरान ने कोई नकल से दलील नहीं, नकल का मतलब किसी का कौल नकल नहीं किया कि हजरत जी का ये इरशाद है कि तुम्हें किसी ने पैदा किया है। ना 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 ना, कुरान कह रहा है अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून। तुम खुद से बने हो या तुमने खुद अपने आप को बनाया है भाई? अब जो लिबरल होगा ना, हकीकी लिबरल, वो क्या कहेगा, यार खुद से कैसे बन गए? डार्विन ने फेंक दी थी कि हजारों साल में बन गए, तो हजारों साल में तो एक बेजान पुतला नहीं बन सकता, चलता फिरता इंसान कैसे बन गया तरक्की करके? है भाई, दुम कहां गई? बंदर से बने तो दुम मार्केट से ना दुम दे रहे हैं ना दुम के पैसे दे रहे हैं हमें। साइंसदान कहते हैं दुम थी, तो मैं साइंसदानों से पूछता हूं या तो हमें दुम दो भाई, जो हमारी दुम कहां है, या उसके हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए। ना दुम दे रहे हो ना दुम के, तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हो तुम। और अगर दुम थी, बंदर से हम बने हैं, तो बंदर से एकदम इंसान में कैसे कन्वर्ट हो गए? दरमियान में भी तो कुछ होना चाहिए ना। अरे जो इत्तेफाक से चीजें आहिस्ता आहिस्ता इर्तिकाई मराहिल तय करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता, तो वो एकदम से थोड़ी कन्वर्ट होती हैं। कुछ ऐसे होते जो अभी इंसान बनने वाले होते, वो अभी 5000 साल के बाद इंसान बनेंगे। थोड़े थोड़े इंसान है, थोड़े थोड़े कुछ और हैं, आधे बंदर हैं आधे इंसान है, कुछ ऐसा होता। ये आधी दुम अभी उनकी बाकी है, ये थोड़ी सी रह गई, उसके पैसे भी कम है, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बिनमानस और इंसान तो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। दरमियान वाली नस्लें कहां गायब हो गई? और फिर हजारों साल से इसके बाद कुछ क्यों नहीं बन रहा? यहाँ के ब्रेक क्यों लग रहे? इतने सवालात हैं, किसी के बाप के पास भी इनके जवाबात नहीं है। और इत्तेफाक से चीजें बनती कभी भी नहीं है, बिगड़ती हैं। 4 ईंटें इत्तेफाक से नहीं रखी जा सकती करोड़ों साल में। पूरा इंसान बना के चलता फिरता बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। तो लिबरल अगर होगा ना सच्ची मुच्ची का, साइंसदानों की गुलामी में नहीं होगा, उनके शहर में गिरफ्तार नहीं होगा, खोपड़ी इस्तेमाल करेगा, वो कभी भी इस दावे को कबूल नहीं करेगा। वो कहेगा कुरान साफ कह रहा है खुलिक़ू मिन गैरि शैइन, खुद से कैसे पैदा हो गए भाई? एक तस्वीर खुद से नहीं बन सकती, आंख की तस्वीर नहीं बन सकती। डिजिटल कैमरा आपकी आंख में खोपड़ी में फिट और 2 कैमरे फिट हो गए और देख रहे हैं वो, देखिए ना कैसे हो गया, दिल लग गया, कान बन गए। ये तो मैं खैर बयान करता रहता हूं इस टॉपिक पर। तो लिबरल लोगों को कुरान क्या कर रहा है? दावत दे रहा है। कुरान कहता है कि मौत के बाद जिंदगी नहीं है, तुम कहते हो। कुरान कह रहा है अकल इस्तेमाल करो, तुम कहते हो ये मुमकिन नहीं है। कुरान कहता है क्यों मुमकिन नहीं है? जो पहली मर्तबा बना सकता है वो दोबारा क्यों नहीं बना सकता? दुनिया में कोई इसकी मिसाल देखी कि फर्स्ट टाइम बना सकते हैं, दोबारा नहीं हो सकता? रिपेयरिंग ज्यादा आसान है या पहली दफा बनाना? आज तक कोई ऐसी कंपनी देखी जिसने गाड़ी बना के कहा अब नहीं बना सकते भाई हम, अब हम वो भूल गया यार मैं किस तरह बनाया था। टोयोटा कंपनी ने कोई बनाई अपनी गाड़ी, रीवो बनाई, वीगो बनाई, अब आप दोबारा ऑर्डर देने के, अबे यार मैं तो याद ही नहीं कैसे बनाई थी, अबे भाई हमारे तो जहन से ही। और आप यही दलील दे रहे हो कि ये लोहा जो पिघला हुआ है, किसी कंपनी ने दावा किया कि हम रीवो बना सकते हैं। मुझे रीवो पसंद है तो इसलिए मैं ज्यादा उसे पराठों की मिसाल भी इसीलिए देता हूँ ज्यादा, शादियों की भी जो अपनी चीजें वो सारी यहाँ चला देते हैं, बिरयानी मसाले वाली। अच्छा खैर, तो आप गए कंपनी के पास, कंपनी ने कहा ठीक है भाई आप ऑर्डर बुक कराएं, अभी गाड़ी मार्केट में खत्म होगी, अक्सर तो 6-6 महीने बाद ही मिल रही होती है ना, तो अभी वो बनेगी गाड़ी। आपने कहा कैसे बनाओगे? उन्होंने कहा ये लोहे से बनती है, स्टील से बनती है और ये सब चीजें होती है। आपने कहा ये लोहा उठा के ले, इसको रीवो बना सकता है कोई? है इस लोहे, यही सवाल होता है ना इनका। हड्डियों को ले जाके, ये हड्डी कब्रिस्तान की मुर्दे की हड्डी, उस पर यही तो लिबरल लोगों को इश्काल होता है कि ये कैसे इंसान बन सकता है दोबारा। कुरान कहता है कब्र में जाके मिट्टी होके खत्म भी हो जाओगे, गधे घोड़े जो है ना, जो गोश्तखोर जानवर है वो खा भी जाएंगे, कीड़े भी खा जाएंगे, तो उसके बाद भी अल्लाह तुम्हें दोबारा इंसान बना के खड़ा कर देगा, मिट्टी से दोबारा बनाएगा तुम्हें। तो लिबरल लोग क्या कहते हैं? ये हमारी खोपड़ी में नहीं आता, हालांकि आता है खोपड़ी में, इसलिए कि कुरान ये दावा थोड़ी कर रहे हैं कि तुम बनाओगे। कुरान क्या दावा करता है? अल्लाह कह रहा है मैं बनाऊंगा। अब एक गंवार देहाती के पास आप जाओ कि इस लोहे से और इस भट्टी में आपको दे रहा हूं, ये लोहा दे रहा हूं, ये स्टील दे रहा हूं, आप इससे कार बना के दिखाओ, कहेगा भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम कैसा काम कर रहे हो। लेकिन यही मुतालबा आप कंपनी से करो जो पहली दफा गाड़ी बना चुकी है, तो ये मुतालबा क्या होगा? दुरुस्त होगा। उस पर आप इतराज, तुम लोहे से कैसे बनाओगे? वो कहेंगे भाई ऐसे बनाएंगे जैसे पहली दफा बना दी हमने, ठीक है ना, दोबारा बना देंगे, दोबारा इससे अच्छी बनाएंगे। पहली दफा में तो तजर्बे में कुछ चीजें दाएं बाएं हो जाती हैं।
تبھی جو نئے نئے ڈاکٹر بناؤ اس سے علاج نہیں کرایا کرو. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ. علاج ہمیشہ بوڑھے ڈاکٹر بوڑھے حکیم سے کراؤ. کہ شروع میں وہی ہوا ہے, حکیم صاحب قبرستان سے گزرتے ہوئے منہ پہ کپڑا ڈالتے تھے, لوگوں نے پوچھا کہ ارے شرم آ رہی ہے, سارے میرے پہنچائے ہوئے تھے. تو یہ نئے نئے جو ہے نا شروع میں ایسے ہوتے ہیں, وہ تجربے کر کے پھر جا کے ماہر بنتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ کمپنی کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. حالانکہ گاڑی کی بھی جو میکینزم ہے کتنا عجیب ہوتا ہے, ہمارے لیے تو وہ بھی عجیب ہے. بٹن دباؤ اسٹارٹ, ادھر بٹن دباؤ شیشے کھل رہے ہیں, اسی چل رہا ہے. آٹومیٹک گاڑیاں جو کروز پہ کر لیتے ہیں, 120 پہ لگایا بیٹھ گئے آرام سے, وہ چلے جا رہی ہے. عجیب سسٹم ہے یار. اب دوبارہ گاڑی بنانا کمپنی کے لیے یہ عجیب بات نہیں ہے. یا ایک بنایا نہ ہوتا نا, میں اگر کہوں کہ میں بنا کے دکھاؤں گا, آپ بولے بھائی یہ کھوپڑی میں نہیں, لیکن جو بنا چکا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا, اس کے لیے سائنسدانوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہ سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیکلی آپ پروف کر کے دکھائیں کہ انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے نا, یہ اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. جس نے بنایا اس سے پوچھیں کہ اللہ تو نے فرسٹ ٹائم بنایا, دوبارہ بنا سکتا ہے؟ اللہ کہے گا کیوں نہیں بنا سکتا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ فرماتے میں نے تو ایک طرح کا تمہیں دکھایا ہے کہ ایسے بنتے, میں ہر طرح سے بنانا جانتا ہوں. اور وہ ایک طرح ہی خدا کی قسم اتنا عجیب ہے کہ کسی فیکٹری میں کار کا بننے کا عمل اتنا عجیب نہیں ہے جتنا ماں کے پیٹ کی فیکٹری میں انسان کے بننے کا عمل ہے. اس فیکٹری میں جہاں گاڑیاں بنتی ہے ہزاروں ملازمین ہوتے ہیں, ایک ایک اسکرو سیدھا کرنے والا بنانے والا الگ, ہر ڈپارٹمنٹ کا شعبہ الگ. اور ادھر ایک معمولی سا جرثومہ ماں کے رحم میں گیا, کوئی مستری, کوئی مزدور, کوئی ٹیکنیشین نہیں بیٹھا ہوا, روٹی کھا رہی ہے ماں, روٹی. ایسے سافٹ ویئر اللہ نے اس پانی میں انسٹال کر دیے ہیں کہ ماں روٹی کھاتی ہے, اس بچے کی آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, دل, دماغ, جگر. ریوو مشین سے زیادہ میکینزم اس کا بہت ہی عجیب و غریب میکینزم ہے. کوئی مستری مزدور ڈینٹنگ پینٹنگ والا آپ کو ماں کے پیٹ میں نظر نہیں آئے گا. خود ماں کو خبر نہیں ہوتی خدا کی قدرت کا کیسا شاہکار میرے پیٹ میں تیار ہو رہا ہے, خود ماں کو پتہ نہیں ہوتا. اور کیا انداز ہے, ادھر ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. ایسی خوراک جو بچے کے لیے اس سے بہتر خوراک ہو نہیں سکتی. یہ آٹومیٹک سسٹم اللہ کی قسم خود بخود نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی کرنے والا ہے. اور وہ جو مشین آئی ہے وہ زندہ ہے, چلتی. اس گاڑی بولتی تو ہے, دروازہ کھولا وہ بولے گی شٹ دا ڈور, بول نہیں رہی وہ, اس میں ریکارڈنگ ڈالی ہوئی ہے. خود گاڑی کو نہیں پتا ہوتا. اب تو گاڑیاں گالیاں بھی دے رہی ہیں, میں نے سنا ہے. ہاں سنا ہے, ایسی آٹومیٹک گاڑی آ رہی ہے کہ اگر آپ اوور اسپیڈ کرو گے تو گاڑی ایک دفعہ تمیز سے بات کرے گی, بھائی ذرا آرام سے. یہ سنا ہے میں نے, پتہ نہیں حقیقت ہے نہیں, مجھے کسی نے بتایا. پھر 2-3 دن اس کو گالیاں دینے پہ آ جائے گی آپ کی سیفٹی کے لیے. غلط اوورٹیک کر رہے ہو, آپ کو زیادہ ٹیکنالوجی ترقی کرے گی تو جھاپڑ بھی پڑنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ گاڑی کو شعور نہیں ہے, روبوٹ کی طرح ہے, آٹومیٹک سسٹم ہے, اس کو نہیں پتا چل رہا. اس کی گالیوں سے کبھی بھی آپ متاثر مت ہو. آپ یہ نہ سمجھو کہ سچی مچی کا غصہ کر رہی ہے, جیسے وہ سیٹ بیلٹ نہ باندھے تو ٹوٹ ٹوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے نا. ٹینشن میں آدمی کہتا ہے چلو یار سیٹ بیلٹ ہی باندھو, تو گاڑی کو تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے. لیکن انسان کی جو مشینری تیار ہوتی ہے نا ماں کے پیٹ میں, بچہ روتا بھی ہے اور ہنستا بھی, اس کے جذبات ہیں, محبت بھی کرتا ہے, نفرت بھی کرتا ہے, اس کے جذبات. وہ اگر گالی دے گا تو اس کا مطلب سچی مچی کی دے رہا ہے, اس کو غصہ آ رہا ہے, حقیقت ہے. وہ اگر مسکرائے گا تو روبوٹ والا کی مسکراہٹ نہیں ہے, یہ حقیقی مسکراہٹ ہے. ایسا خلق الموت والحیات, قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اتنی ترقی کے باوجود اب تک حیات پیدا نہیں. حیات پیدا ہونا تو دور کی بات, سائنسدان حیات کو ڈیفائن نہیں کر سکے اب تک. یہ حیات ہے کیا, زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے, زندگی کو ڈیفائن نہیں کر سکے یہ ہے کیا چیز. اور قرآن کہہ رہے میں نے تمہاری اتنی کھوپڑی بنائی نہیں ہے کہ تمہیں زندگی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے. روح ہے نا, روح ہے, جسم میں ہوتی ہے, آدمی چلتا پھر, وہی باڈی ہے, فٹ فاٹ ہے, مرا ہوا ہے. تو کیا ہوا, قرآن کہہ رہے روح نکل گئی. لوگوں نے پوچھا نبی سے کہ روح کیا ہے, قرآن نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کا سمجھنا تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے, اتنی نالج اللہ نے تمہیں دی نہیں ہے, تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو زندگی اور ایسے کچھ میڈیکل سائنس کی کچھ حقیقتیں ہیں جو اب تک ڈاکٹر حل نہیں کر سکے. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو ہارٹ بیٹ سے ڈاکٹروں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہو گیا. اچھا یاد رکھو, اسلام میں زندگی کی جو ڈیفینیشن حدیث میں ہے وہ کچھ اور ہے. میڈیکل سائنس میں ہارٹ بیٹ کو حیات کہا جاتا ہے, لیکن اسلام میں حیات اس بچے میں خاص نوعیت کا شعور پیدا ہو جائے. مثال کے طور پر یہ جو پودے ہیں نا, یہ میڈیکل سائنس کی نظر میں تو جاندار ہیں, اسلام ان کو جاندار چیز قرار نہیں, کیونکہ شعور نہیں ہے. شعور کا مطلب کھوپڑی میں جو سوچنے سمجھنے کا شعور ہوتا ہے. پودے کو لطیفہ سنائے نہیں ہنسے گا, وہ غم کی خبر سنائے نہیں ہوگا, لیکن زندہ ہے وہ.
تو بہت سے لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں 4 مہینے میں جان پڑتی ہے، جبکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ تو شروع کے 3-4 ہفتوں میں ہی ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے، تو جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جان بچے میں کب پڑتی ہے؟ تو لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ میڈیکلی تو جان پہلے پڑ چکی ہوتی ہے. تو یہ اس اشکال کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے میڈیکل سائنس میں جس کو حیات کہتے ہیں اور اسلام میں جس کو حیات کہتے ہیں دونوں کی میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھا. تو 4 مہینے میں بچے میں خاص قسم کا شعور پیدا ہو چکا ہوتا ہے جس کو روح پڑھنے سے تعبیر کرتے ہیں. صرف دل کی حرکت کو روح نہیں کہا جاتا. خیر، اور یہ شعور پھر بڑھتا رہتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے شعور، پھر ہوتے ہوتے 40 سال میں یہ شعور انتہا تک پہنچتا ہے اور پھر واپس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. احساسات پھر واپس کم، جذبات کم ہو جاتے ہیں نا. 40 سال میں 4 شادیوں کی باتوں میں جو مزہ آئے گا وہ 60 سال میں وہ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں لے کے بیٹھ. مثال بھی اچھی نہیں لگتی ان لوگوں کو. پھر تو ہر چیز میں صرف یہی ٹاپک نہیں، کھانے پینے میں بھی نہیں آئے گا مزہ، چلنے پھر تفریح کرنا، چلنا پھرنا، ہر چیز میں آدمی کہتا ہے آرام سے بیٹھو یار، کیا مذاق بنایا، بیٹھے رہو آرام سے، ایسی کچھ زندگی گزارو. کیا وہ چترال جا رہے ہیں کبھی کیلاش کی ویڈیو بنا کے. تو جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ آرام سے ایک جگہ، سب کے ساتھ ہوگا یہ، کوئی نہیں، ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے یہ. تو شعور بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ شعور آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا. تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، میں نے خود ایک ڈاکٹر سے سنا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہمارا دل جو دھڑکتا ہے نا، یہ دماغ سے کرنٹ جاتا ہے جو دل کو چارج کرتا ہے، جس سے دل کیا ہوتا ہے بھائی، کسی بھی چیز کو موومنٹ کے لیے انرجی تو چاہیے نا. وہ نیوٹن کا قانون ہے کہ کس کا ہے کہ جو چیز ساکن ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ ساکن، جب تک کوئی محرک نہ ہو، اور جو متحرک ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک آگے کوئی اسپیڈ بریکر نہ ہو. یہ میری اپنی اسٹائل ہے نیوٹن کے قانون کو سمجھ. نیوٹن کا تھا، پتہ نہیں کس کا قانون ہے نیوٹن کا. اچھا، تو ظاہر ہے دل کو بھی ہلنا ہے نا، جب تک کوئی ہلائے گا نہیں دل تھوڑی ہلے گا. تو اس کے لیے قدرت نے کیا رکھا ہے؟ دماغ کیا کرتا ہے؟ دل کو چارج. لیکن دماغ کے چارج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دماغ پہلے خود تو اس میں حیات پیدا ہونا، اور وہ بلڈ کے سرکولیشن کے بغیر دماغ میں زندگی پیدا بولو نہیں ہوتی. اور بلڈ کا سرکولیشن ہارٹ بیٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. دل جب تک دھڑکے گا نہیں تو دماغ کرنٹ نہیں پھینکے گا، اور دماغ جب تک کرنٹ نہیں پھینکے گا تو دل دھڑکے گا نہیں. تو میں نے خود ایک ڈاکٹر سے سنا کہ اب تک سائنس اس راز پر مطلع نہیں ہوئی ہے کہ فرسٹ ٹائم دل کیسے دھڑکتا ہے بچے کا، کیونکہ دماغ تو ابھی مردہ ہے. دماغ کیا ہے؟ وہ تو مردہ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ دماغ نے کرنٹ بھیجا تو وہ دل کے دھڑکے بغیر بھیج کیسے دیا کرنٹ اس نے؟ اور اگر دل دھڑک کے کرنٹ بھیجا تو دل دھڑک کیسے گیا کرنٹ بھیجے بغیر؟ تو اتنے سارے راز ہیں جو ابھی تک مبہم ہیں. تو ایسا پیچیدہ نظام بنایا ہوئی آٹومیٹیکلی بن گیا سارا. یہ لبرل لوگ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم کسی نظریے کے پابند نہیں ہیں. آپ پابند ہیں غلط نظریات کے، ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک نظریہ پہلے فرض کر لیا ہے اور اب اوٹ پٹانگ کر کے دلائل اسی کی طرف آپ کھینچے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ براڈ مائنڈڈ ہو کے سوچیں گے تو آپ اس بات کو ماننے پر مجبور ہوں گے خود سے نہیں بنے بلکہ کسی نے ہمیں بنایا ہے. خود نہیں بن سکتے، اور بنانے والے کو تو بنانے والا ہی جانتا ہے. وہ تو ہم جانتے نہیں کہ وہ خود سے کیسے، وہ ہمیشہ سے ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جو بنانے والا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں یہ بحث کرنا کہ وہ خود سے کیسے ہے، یہ بحث ہی غلط ہے کہ وہ ہمارے مینٹل لیول سے اوپر ہے. ہم تو، میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں بھائی ہم خود سے نہیں ہو سکتے. آپ اس کے بارے میں تو تبصرہ کر رہے ہو کہ یہ خود سے کیسے ہے، اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہو ہم خود سے ہیں، حالانکہ اپنے بارے میں تو آپ جانتے ہو. اس کو کہتے ہیں فر من المطر وقام تحت المیزاب. بعض لوگ ایک اشکال سے بچنے کے لیے اشکالات کے سمندر میں بہ جاتے ہیں. آپ بارش سے بھاگے پانی سے بچنے کے لیے، اور پرنالے کے نیچے آ کے آپ کھڑے ہو گئے. تو ایتھیس ایک اعتراض سے بچنے کے لیے اس کا جواب ایسا دیتا ہے کہ 100 اعتراض اس کے اوپر ہوتے ہیں پھر آگے. تو خیر، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمام عقل استعمال کرنے کی بہت ترغیب دیتا ہے. ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ بہت بڑی بڑی نشانی ہے. اور قرآن کتنی مثالیں دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے تھے نا اللہ کے بیٹے. قرآن نے عقل استعمال کرنے کی حکم کہ جو خدا ہے جس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے، ایک انسان جو کھاتا ہو پیتا ہو اور وہ محتاج ہو. تمہاری تو خود تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے. کانا یاکلان الطعام. جو کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے وہ خدا کی جنس میں سے نہیں ہوتا، بیٹا باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے نور ہیں، تو ہم کہتے ہیں پھر آپ کی اولادیں سید بھی نور ہونی چاہیے. کسی بھی سید کا لیبارٹری ٹیسٹ کرواؤ، کیا نکلے گا؟ وہ انسان نکلے گا. گردے ہوں گے 2 عدد، ایک دل ہوگا اس کے اندر، اور پھیپڑے ویپڑے، وہی سارا سیٹ اپ انسانوں والا. تو جب یہ انسان ہے تو ان کے جد امجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ وہ بھی انسان. انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں، تو آپ بشر ہیں. تو
میں یہ عرض کر رہا تھا جلدی سے، بات سوالات بہت زیادہ جمع ہوئے ہیں، کئی ہفتوں سے سوال کے جواب نہیں دے رہے نا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل جو لبرلزم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ بولو، اسلام۔ باقی ہر آدمی اپنے کلچر کو فالو کر رہا ہے، کسی نے سائنسدانوں کو باپ بنایا ہوا ہے اپنا، صرف اسلام ہے جو آزادی کا قائل ہے اور آپ کو صرف ایک خدا کا غلام بناتا ہے، جس کے ویسے ہی آپ غلام ہو، آپ نہیں بھی مانو تو آپ ہو اس کے، آپ کے ماننے سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپ نے کوئی تیر مار دیا۔ یعنی اسلام نے ہمیں غلام بنایا نہیں ہے، بتایا ہے کہ تم ہو کیا، غلام ہو، تو مان لو تو ثواب ملے گا، نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو کیا اس میں ایک حقیقت پر مطلع کیا ہے۔ خدا کی قسم، آزاد اس دنیا میں صرف وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں، وہ کسی کے غلام، اپنے باپ کے غلام نہیں ہوتے، وہ باپ کی اطاعت کر رہے ہیں خدا کے کہنے پر، جہاں خدا نے منع کر دیا وہ اپنے باپ کی نہیں مانتے۔ قرآن نے کہا نا وَلَا تُطِعْهُمَا، کہ شرک کے معاملے میں ماں باپ کو فالو مت کرو۔ لبرل لوگ اپنے باپ دادا کے دین کے مذہب پر ہوتے ہیں اکثر۔ اسلام کہہ رہے ہیں اگر تمہارے باپ اور ماں تمہیں غلط کام کا حکم دیں، ناجائز کام کا حکم دیں، تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کو تم نے فالو نہیں کرنا، لیکن سلوک اچھا کرنا ہے، پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے، فالو نہیں کرنا۔